ان دنوں ہر طرف ایک شور مچا ہوا ہے کہ مصنوعی ذہانت آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی. اور اے آئی جو آ رہی ہے تو یہ ساری ملازمتیں کھا جائے گی. ایک اعتبار سے یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ ساری ملازمتیں کھا جانے والا ذرا معاملہ گڑبڑ ہے. اہم بات اب یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کا کام کیسے محفوظ رہے، آپ کی ملازمت کیسی محفوظ رہے، آپ کیسے جاب پر رہیں. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ صبح اٹھیں گے اور ہر طرف روبوٹ کام کر رہے ہوں گے، سارے کام وہ انجام دے رہے ہوں گے. ایک دم 100% آٹومیشن بھی نہیں آ جائے گی. یہ بہت آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوگا، تبدیل ہوگا، اور ظاہر ہے تبدیل تو ہوگا. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے، مثال کے طور پہ، پہلے کیا ہوتا تھا کہ سارے حسابات جو ہے نا وہ رجسٹروں میں لکھے جاتے تھے. بینک تک ایسے کام کرتے تھے، بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اس میں روز انٹریز کی جا رہی ہیں اور حساب بنایا جا رہا ہے. پھر آ گئی ایک کمپیوٹر اپلیکیشن، اس کو کہتے تھے اسپریڈ شیٹ. اسپریڈ شیٹ جب آ گئی تو وہ ساری انٹریز اور وہ سب بیکار ہو گئی، یعنی اس کا کام ہی نہیں رہا. تو جو لوگ وہ کام کرتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. لیکن جو اکاؤنٹنٹس تھے ان کو رفتہ رفتہ اندازہ ہوا کہ اب ان کا کام کچھ اور ہو گیا ہے، یعنی وہ بے روزگار نہیں ہوئے. ان کو اب ایک ایڈوائزری رول کرنا ہے اور پیچیدہ قسم کے جو تجزیے ہیں، انالیسس ہیں، وہ کرنے ہیں. کام ان کا رہے گا برقرار. تو اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت بھی اسی طرح روزمرہ کے کاموں کو آٹومیٹ کر دے گی، خود کار بنا دے گی. فیکٹریوں میں، ویئر ہاؤسنگ میں، ڈیٹا انٹری میں، اور یہ جو طبی تشخیص ہوتی ہے، ڈائگنوسس، اس کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح جو قانونی کام ہوتے ہیں جتنے لیگل، اس کے جو ابتدائی معاملات ہیں وہ سب وہ خود سنبھال لے گی. اب یہ سنبھال کیا لے گی؟ یہ کام کرنے والوں کو مدد دے گی. مثال کے طور پہ یہ ڈاکٹروں کو بتائے گی کہ تشخیص جو آپ کر رہے ہیں اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ وکیلوں کو بتائے گی کہ کون سا قانون جو ہے اس وقت آپ کی ضرورت ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ مارکیٹنگ کرنے والوں کو بتائے گی کہ کیسے کریٹیو کیمپینز بنائیں. اور لیکن کام کی نوعیت جو ہے نا وہ راتوں رات بدل جائے گی. سب سے بڑا فرق جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو خالص مینول کام ہیں، ہاتھ سے کیے جانے والے کام، اور جو خالص روز دہرائے جانے والے کام، روز ایک ہی کام آپ جو کیے جا رہے ہیں، روز ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ مصنوعی ذہانت سنبھال لے گی. اب ایسے میں ضرورت کس کی پڑے گی؟ ضرورت اس کی پڑے گی جو اس کے آگے سوچ سکے، کرٹیکل تھنکنگ کر سکے، ایموشنل انٹیلیجنس کے معاملات کو دیکھ سکے، یعنی وہ اور کریٹیو ہو، نئی راہیں تلاش کر سکے. وہ آدمی لیڈ کریں گے، ان کی جابز برقرار رہیں گی، ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. اب سب سے زیادہ کون سے شعبے ہیں جو اس کی زد میں آئیں گے؟ ایک تو دیکھیے جو دفتروں میں کام ہوتا ہے نا، جو جس کو آپ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کام، آفس سپورٹ کا کام، یہ سب ختم ہو جائے گا. اس کے لیے لوگ نہیں چاہیے ہوں گے. اور اس میں دیکھیں شیڈولنگ ہوتی ہے اور ڈیٹا انٹری ہوتی ہے، اور جو دستاویزات روز کی تیار کی جاتی ہیں، اور جو رپورٹ جنریٹ کی جاتی ہے، اور جو کسٹمر سروس فراہم کی جاتی، یہ روز کے کام ہے کہ روز ایک ہی طرح سے کیے جا رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں. بالکل، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. اسی طرح جو ڈیٹا انٹری والے کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی، سب کچھ مصنوعی ذہانت کرے گی. اب یہ کسٹمر سپورٹ فراہم کرے گی. لوگ فون کرتے ہیں جی کہ اب ہم کیسے کریں، ہماری چیز خراب ہو گئی ہے، تو ایک آدمی جواب دیتا ہے. اب وہ آدمی جواب نہیں دے گا، ہر زبان میں مصنوعی ذہانت جواب دے گی. اچھا، اسی طرح جو قانونی خدمات فراہم کرنے والے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. اور کیونکہ جو اے آئی ہے وہ سارے دلائل، سارے پرانے فیصلے، سارے جو قانونی دستاویزات ہیں، ہزاروں لاکھوں، وہ چند منٹ میں تلاش کر لے گی.
یہ کام آج جونیئر وکیل کئی ہفتے لگا کے کرتے ہیں. یہ مصنوعی ذہانت معاہدے سب ڈرافٹ کر لے گی, اس کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, اسی طرح یہ جو ہے ریڈیولوجی اور میڈیکل تشخیص ہوتی ہے نا, کہ ایکس رے ہوتا ہے, ایم آر آئی ہوتا ہے اور سی ٹی اسکین ہوتا ہے, تو یہ مصنوعی ذہانت ان سب کی رپورٹس کو انسان سے زیادہ بہتر طور پہ پڑھ سکتی ہے اور تشخیص کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے کہ مرض کیا ہے اور اس کے علاج کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. تو یہ ڈائگنوسس اور ریڈیولوجی یہ شعبے بہت متاثر ہوں گے. اسی طرح میڈیا والے اور یہ کانٹینٹ بنانے والے. اب ایڈورٹائزنگ میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کاپی رائٹرز کی. ایڈورٹائزنگ میں آپ کو اشتہار بنانے کے لیے مواد اے آئی سے مل جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ہم اور آپ سوشل میڈیا پوسٹس بناتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, اس پہ لفظ جماتے ہیں, یہ سب آٹومیٹک طریقے سے ہو رہا ہے, شروع ہو چکا ہے. تصویریں بن رہی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. تو یہ سارے کام جو کانٹینٹ کے کام تھے, اس میں انسان کی ضرورت کم سے کم ہوتی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے کہ جب آپ کے لیے جابس ختم ہو رہی ہیں, امکانات ختم ہو رہے ہیں, تو آپ بچیں گے کیسے؟ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم آہنگ کریں. یہ آپ کی حریف نہیں ہے, یہ آپ کی دوست ہے. اسی طرح وہ ہنر سیکھیں جو مستقبل میں کام آئیں, اے آئی کے ذریعے اور اے آئی کے سامنے. کریٹیوٹی ہے اور اوریجنل آئیڈیاز ہیں, اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر ایک اور بہت اہم شعبہ اب نیا آئے گا ایموشنل انٹیلیجنس کا. وہ کیا ہے کہ جو لوگ بہت سے کام کر رہے ہیں آپ کے دفتر میں, آپ کی فیکٹری میں, آپ کے کاروبار میں, ان سب کو مدد کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہمدردی کی ضرورت ہے, بعض اوقات ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو وہ ایک فن جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح موٹیویشن کا فن ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور آگے بڑھانا, ان میں طاقت پیدا کرنا. یہ فن ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے گا. انسانوں کے مسائل سمجھنے کا جو فن ہے اور ان کو حل کرنے کا جو فن ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اس کو مصنوعی ذہانت کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ سب لیڈرشپ میں اور سیلز میں اور ٹیم ورک میں یہی کچھ کام آتا ہے, یہی موٹیویشن اور یہی آگے بڑھانے کا طریقہ. اسی طرح ایک اور شعبہ ہے نیگوسیشن کا شعبہ, بات چیت کرنے کا شعبہ اور قائل کرنے کا فن. یہ شعبے ختم نہیں ہوں گے. جو اس میں مہارت حاصل کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا, کیونکہ انسانوں کے مسائل حل کرنا اور کامیاب معاہدے کرنا مثلا, اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ انسان کی نفسیات سے واقف ہوں. اب مصنوعی ذہانت میری نفسیات سے کیسے واقف ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ میرے سامنے نہ بیٹھے, مجھ سے بات نہ کرے, میری شخصیت سے آگاہ نہ ہو, میرے طرز فکر سے اس کو آگہی نہ ہو. تو یہ اسی طرح یہ جو شعبے ہیں. اچھا, اسی طرح اے آئی ٹولز جو ہیں نا اب نئے, ان کو استعمال کرنا سیکھ لیجئے. پرامپٹ انجینئرنگ آ رہی ہے کہ کیا پرامپٹ کریں تو کیا رزلٹ آئے گا, کیا اس سے کیا پوچھیں, کس طریقے سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. وہ ایک پوری انجینئرنگ ہے, اور وہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. عام آدمی سیکھ سکتا ہے کہ کیسے اے آئی سے کیسے نتیجہ لیا جائے, کیا کہہ کے. تو آپ اگر اپنے کام میں نمبر 1 رہیں اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے رہیں تو آپ ہمیشہ نمبر 1 رہیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ خود جائزہ لیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو روٹین کے ہیں, جو روز آپ ایک ہی طرح دہراتے ہیں, اور کتنے کام ایسے ہیں جس میں آپ کی قوت فیصلہ جو ہے نا اس کی مدد درکار ہوتی ہے کہ بھئی فیصلہ کرنا ہے مجھے کہ یہ راستہ اختیار کروں یا یہ راستہ اختیار کروں یا یہ راستہ اختیار کروں. یہ ہے وہ شعبہ جہاں مصنوعی ذہانت نہیں, آپ جیتیں گے. اور انہی کاموں میں ایکسل کرنے کی کوشش کریں. سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ اے آئی ٹولز کو آج ہی سے استعمال کرنا شروع کر دیں, تاکہ آپ کا کل, آپ کی جاب, آپ کا کام, آپ کا کاروبار اور آپ کی
جو ملازمت جہاں آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی اہمیت وہ ہمیشہ برقرار رہے.